अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कुरान पाक सुन रहे हैं और उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीख रहे हैं। आपने एक एक आयत तो आप सीख रहे हैं कुरान की, हर जुज़ में से हम एक आयत सीख रहे हैं, 2 आयत सीख रहे हैं, लेकिन आपने रमज़ान के दिनों में हर दिन ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सारी आयत कुरान की पढ़ें, उनको समझें और उनके ऊपर अमल करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दुआ आपने याद रखनी है। चलिए अब अपना छठा सिपारा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन। आज की आयत हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मा ज़ुलिम वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुतालिक एलानिया बुरी बात करे, इल्ला ये कि जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अगर तुम कोई भलाई एलानिया करो या छुपा कर करो या किसी का कसूर माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला भी बड़ा माफ़ करने वाला और हर बात पर कुदरत रखने वाला है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब अल्लाह सुब्हानहु ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करता कि सू को खुले तरीके से मेंशन किया जाए। पहले तो ये समझ लें कि सू होता क्या है, बुराई क्या होती है। बुरे काम करना, लोगों को तंग करना, अपनी ज़ुबान से, अपने अमल से बुरे लफ्ज़ बोलना, बुरे ऐसे काम करना जो फहश हों, इनडिसेंट जैसे होता है ना, जो गंदे काम करना या गंदी बात करना, दूसरों को इल्ज़ाम देना, गाली गलोच करना, नाफरमानी करना, बेअदबी करना, ये सब चीज़ें बुराइयों में आती हैं। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, समझने की बात ये है कि बुरे अमल करना ही एक बहुत बड़ी सज़ा वाला गुनाह होता है। ऐसा गुनाह होता है जिस पे सज़ा मिलती है। तो अगर उन्हीं गंदी बातों को खोल खोल के लोगों के सामने बयान करने शुरू कर दें तो फिर तो और भी मुसीबत पड़ जाएगी, और भी गुनाह होगा, है ना। तो हमारा अमल कैसा होना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम अल्लाह सुब्हानहु ताला से उसकी माफ़ी मांगें और तौबा करें और अल्लाह ताला से ये वादा करें कि आइंदा हम कभी नहीं करेंगे। और अगर किसी दूसरे से कोई गुनाह हो गया है तो हमको ये नहीं चाहिए कि हम उसको शर्मिंदा करें या उसको उसकी बेइज्जती करें और सारे लोगों में उसको फैला दें, या सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या ऐसी जगहों पर उसको पोस्ट कर दें जिसकी वजह से उस बंदे की बहुत बेइज्जती हो जाए। ये गलत काम है, ये गंदा काम है और अल्लाह सुब्हानहु ताला को ये बात पसंद नहीं है। बल्कि हमें ये चाहिए कि अगर हम उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि उसको राजदाराना तरीके से अकेले में समझाएं और उसको नसीहत करें ताकि वो बात को समझ जाए। अब आप सोचिए ये कि अगर बुरे काम किसी ने किया है और उसको सारे मीडिया पर लगा दिया गया है, सब लोग उसको देख रहे हैं, उस बात को सुन रहे हैं, तो इससे लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं, वो बंदा शर्मिंदा हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमागों में ख़राबी होती है, वो उनको बुराई का आइडिया मिल जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा बुराई इस तरह भी हो सकती है, चलो हम अब इस तरह करेंगे, तो बुराई और ज़्यादा फैल जाती है, जो कि अल्लाह सुब्हानहु ताला को ये बात नापसंद है। जैसे मेरे बच्चों, एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि स्कूलों में कभी कभी कोई बच्चे बुलीज होते हैं जो दूसरों को मारते हैं, धमकाते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। और अक्सर व बेशतर ऐसे होता है किसी एक बच्चे को वो मार रहे होते हैं तो दूसरे बच्चे बजाय इसकी कि उसकी मदद करें वो वीडियो बनाने लग जाते हैं और उस वीडियो को फिर सारी जगह पे पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पर भी उन्होंने पोस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इस वाक़े के बाद वो बच्चा जिसको मार पिटी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि सारी दुनिया ने देख लिया कि मुझे मार पिट रही थी। और जो लोग मार रहे थे उनको दूसरे बुलीज ने देखा, दूसरे बुरे बच्चे जो हैं वो देखेंगे तो कहेंगे लो
یہ دیکھو یہ بلیز اس کو مار رہے تھے, کسی نے مدد ہی نہیں کی, اس کا مطلب ہے ہم بھی جس کو مرضی چاہے ماریں, اور ان کو یہ آئیڈیا مل جائے گا اور وہ بھی بلیز بن جائیں گے اور وہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. اب جس نے یہ پوسٹ کیا ہے, جس نے یہ چیز پھیلائی ہے, اس کو کتنا گناہ ملے گا؟ بلکہ اس کی بجائے اس کو چاہیے تھا کہ وہ استادوں کو, ماں باپ کو, پرنسپل کو اس معاملے میں ڈال کر اور مدد لیتا, اور ان بچوں کو سزا ملتی جنہوں نے برا کام کیا تھا, اور اس بچے کی مدد ہو جاتی اور سچائی کی جیت ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ سب میں پوسٹ کر دیتا ہے کہ میں نے ایسے دھوکہ دیا, ایسے میں نے جھوٹ بولا اور میں آرام سے نکل گیا اور کسی نے مجھے پکڑا بھی نہیں. اب یہ جھوٹ بولنا ہی ایک بہت بڑا گناہ تھا اور دھوکہ دینا بڑا گناہ تھا, لیکن جب اس نے اتنے اوپنلی اس کو پوسٹ کر دیا, لوگوں کو بتانے شروع ہو گیا کہ دیکھو بھئی میں تو نکل آیا اور مجھے کسی نے پکڑا, تو اب کیا ہوگا؟ لوگوں کو بھی یہ آئیڈیا مل جائے گا کہ او جھوٹ بول کر لوگ آرام سے نکل جاتے ہیں اور دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے, تو چلو ہم بھی دے لیتے ہیں. اب اس کو اپنے دھوکہ دینے کا بھی گناہ ملے گا, اور جو اس نے پھیلایا اور جن لوگوں نے اس کو فالو کیا اور اس جیسا کام کیا کہ بھئی اس نے کیا تھا تو ہم بھی کریں گے, تو اس کو ان سب کے گناہوں میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملے گا. کتنا مشکل میں پڑ گیا وہ, کہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اگر کسی نے نہیں پکڑا تو اللہ تعالیٰ تو پکڑے گا نا قیامت کے دن. فرشتوں نے لکھ لیا, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, اور قیامت کے دن کتنا مشکل دن ہوگا اس کے لیے کہ اس کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. یعنی دنیا میں تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں نہ دے سکتے. اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں پتہ ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جب اس نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا تو اس کو توبہ کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ سے, اور ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے تھی, لیکن اس نے یہ کیا کہ اس نے اس چیز کو پھیلا دیا اور بہت زیادہ برا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھا لگتا. اچھا, اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک صورتحال ایسی ہو سکتی ہے جس میں کوئی بری بات کو اوپنلی کہے, اور وہ کب؟ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کوئی بچہ جاتا ہے اور اپنے پرنسپل کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے بلی کیا جا رہا ہے اور یہ والا بچہ ہے جو مجھے بلی کرتا ہے, تو پھر یہ کہنا اس کا برائی میں نہیں آتا, کیونکہ وہ مدد کے لیے اپنے پرنسپل کے پاس یا اپنے ٹیچر کے پاس آیا ہے. اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے, اس بندے کے پاس جانا چاہیے جو مدد کر سکتا ہو اور آپ کو اس مشکل میں سے نکال سکتا ہو, بس اس کے پاس جائیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میرا ہمسایہ بہت ہی تنگ کرتا ہے اور میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا. اس زمانے میں لوگوں کو گھر بدلنا بڑی مشکل لگتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری باتیں سن کے فرمایا کہ اپنے گھر کا سامان اپنے گھر کے آگے رکھ دو اور اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اب اس کو بات سمجھ تو نہیں آئی, پر اس نے ایسے ہی کیا. اس نے گھر کا سامان نکالا اور گھر کے باہر بیٹھ گیا. اب اس کا ایک ہمسایہ جو اس ہمسائے کے علاوہ تھا وہ آیا اور اس نے کہا آپ نے سامان کیوں باہر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. ان کا ہو کتنا برا ہمسایہ ہے. اب اس ہمسائے کو پتہ چل گیا کہ میری برائی ہو رہی ہے. پھر دوسرا ہمسایہ ہو ہے, اس نے کہا بھائی آپ اپنے سامان کے ساتھ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا ہو بہت ہی برا ہمسایہ ہے. اب وہ جو برا ہمسایہ تھا وہ بھاگا آیا, اس نے کہا توبہ توبہ مجھے معاف کر دو بھائی, اب اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ اور میں آئندہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا. اب کیا ہوا؟ وہ چیز اسی جگہ پر تھوڑی سی جگہ میں سالو ہو گئی اور وہ بندہ درست ہو گیا اور اس بندے کو مدد مل گئی اور یہ اپنے گھر میں سکون میں ہو گیا. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ یہ روتا اور چیختا اور مسجد نبوی میں جاتا اور ساری مدینہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتنا برا بندہ ہے, تو پھر وہ چیز سالو نہیں ہو سکتی تھی. لیکن یہ ایک دو بندوں کو پتہ چلا اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو ہی, اور وہ اس نے درست بھی کر لیا اپنے آپ کو اور لوگوں نے اس کی تعریف بھی کر دی. ٹھیک, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سنتا اور جانتا ہے نا پیارے بچوں. اگلی آیت کا حصہ اگلی آیت یہ ہے کہ اگر تم کوئی بھی نیکی کھلے سے کرو, یعنی آپ نیکی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نیکی میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ سب لوگ نیکی کا حصہ پائیں, اور آپ سب کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کی مدد کریں اور آپ کہہ رہے ہیں پیسے پورے نہیں ہو رہے, اگر آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں, تو اب کیا ہوگا؟ لوگ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کی نیت یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ثواب ملے, تو الحمدللہ یہ نیکی بھی اچھی ہے. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے جن کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو ضرورت ہے,
تو آپ چپکے سے ان کی مدد کر دیتے ہیں اور آپ ان کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. تو یہ چھپا صدقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اگر آپ یہ نیکی نہیں کر رہے کہ آپ کھلے یا چھپے میں کریں، لیکن اگر آپ کسی کو معاف ہی کر دیتے ہیں نا، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بھی بہت بڑا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے. جیسے اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ تم روز روز معافی مجھ سے مانگتے ہو، میں نے نہیں معاف کرنا. نہیں، آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں نے آپ کی معافی قبول کی، اب آپ نے آئندہ ایسے نہیں کرنا. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کو بخش دیں گے. تو ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا ہے کہ ہم کوئی بھی بری بات کھلے عام نہیں کریں گے. کوئی گالی گلوچ، کوئی جھوٹ، کوئی ایسے کام، برے کام جو لوگ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو کھول کر سارے زمانے میں نہیں پھیلا دینا کہ سارے لوگوں کو آئیڈیا مل جائے اور وہ بھی وہ برائی کرنے لگ جائیں. بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رازدارانہ طریقے سے لوگوں کو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ اس کو درست کر لیں اور ان کی انا مجروح نہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہوں اور وہ توبہ استغفار کر لیں. اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانی ہے، ہم نے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کو مشکلوں میں سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اگرچہ اسلام ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کر دینا زیادہ پسند ہے. تو اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ ہم کو یہ دعا مانگنی ہے، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے سینے کی سختی کو دور کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.